حج کے ایام جوں جوں قریب آتے جا رہے ہیں، قافلے سوئے حرم روانہ ہونے کو تیار ہیں، اور جن خوش نصیبوں کا نام اس سال کے حاجیوں کی فہرست میں آ چکا ہے وہ زور و شور سے شوق و محبت کے ساتھ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ احرام خریدے جا رہے ہوں گے، ضروری سامان پیک کیا جا رہا ہوگا، کچھ ہی دنوں میں قافلے سوئے حرم روانہ ہو جائیں گے۔ کاش ہم بے قصوں گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے کہ ہم بھی حج کریں، صفا و مروہ کی سعی کریں، میدان عرفات میں قیام ہو، مینا میں قربانی کریں، حجر اسود کو جھوم جھوم کر بوسے دینے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ کاش، 100 کروڑ کاش، جھوم جھوم کر کعبے کے گرد پروانہ وار پھیرے لگائیں، طواف کریں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، تو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہمارے ساتھ کئی حجاج کرام بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ سینکڑوں حجاج کرام ہوں گے انشاءاللہ۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ پاک کا بندہ، جسے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، جسے اللہ پاک نے سانسیں عطا کی، زندگی عطا کی، طاقت عطا کی، وہ بندہ احرام باندھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس کی صدائیں لگاتا ہے لبیک کی، اور عملی طور پر گویا وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا رب ہے، اے اللہ، اے پاک، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے رب رحمان، اے رب کریم، تو نے مجھے کعبے کے گرد طواف کرنے کا حکم دیا، میں طواف کرنے حاضر ہوں، اے کریم، تو نے مجھے عرفات میں قیام کا حکم دیا، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز کا سفر کر کے گرمی اور سخت دھوپ کی پرواہ کیے بغیر میدان عرفات میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کتنا خوبصورت عشق بھرے انداز میں وہ لبیک پڑھ رہا ہوگا، اور اس لبیک میں محبت الہی کی کیسی جھلک ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، تو پاک ہے مالک، میں حاضر ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور اس کے بائیں جانب، یعنی رائٹ اور لیفٹ سائڈ، زمین کے آخری کنارے تک جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں، وہ سب کے سب لبیک پڑھتے ہیں۔ ہم بھی پڑھ لیں، ہمارا بھی بلاوا آ جائے، پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہا تھا، یعنی لبیک پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ سورج غروب ہوا ہے یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا ہے۔ اب یہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔
اے حاجیوں کتنے خوش نصیب ہو، اے اذان دینے والوں کتنے خوش نصیب ہو، اے راہ خدا میں تکبیر کہنے والوں کتنے خوش نصیب ہو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، پہلی وہ آواز جو اذان کی آواز ہے، اور دوسری آواز راہ خدا میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز ہے، اور تیسری آواز وہ تلبی کی آواز ہے یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، بڑا پیاری حکایت ہے، اے حاجیوں عزم مدینہ کرنے والوں، ان قریب احرام ماننے والوں، کعبے کی زیارت کے تمنائیوں، گنبد خضرا کی طلب دل میں رکھنے والوں، منا اور عرفات کی تمنا رکھنے والوں، ان قریب حجاج کعبے کی زیارت کریں گے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے روز قیامت اللہ پاک 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا، اور انہیں حکم دے گا کہ ان زنجیروں کے ساتھ کعبے کے شریف کو میدان محشر میں لے آؤ۔ چنانچہ فرشتے جائیں گے، ان سونے کی زنجیروں کے ساتھ کعبے شریف کو باندھ کر لائیں گے۔ پھر ایک فرشتہ پکار کر کہے گا کہ اب اے کعبہ چل، تو کعبہ مشرفہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ سوال کر، تیرا سوال پورا ہوگا، تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آواز آئے گی میں نے تیری درخواست قبول کر لی، یعنی جو تیرے پڑوس میں مومن دفن ہیں ان سب کے حق میں تیری شفاعت قبول کر لی گئی۔ چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہوگی ان سب کو جمع کیا جائے گا، ان کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں ہوں گے، اور وہ سب کے سب کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور وہ سب کے سب مل کر پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب فرشتے کعبے کو سے عرض کریں گے چلیے اے کعبہ چل، اب تو تیرا سوال بھی پورا ہو گیا. کعبہ شریف کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہوگی. فضائے آسمانی سے فرشتہ پھر کہے گا درخواست کر قبول کی جائے گی. اے کعبہ تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہ گار بندے جو دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، اے اللہ انہوں نے اپنے اہل و عیال اپنے عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑا، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری زیارت کے شوق میں آئے، حج کیا. اے رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما دے، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن دے دے اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے. اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول کی. فرشتہ اعلان کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے. یہ اعلان سن کر اہل محشر میں وہ تمام لوگ کعبے کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے، وہ سب جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرے کیے ہوں گے، وہ سب کے سب الگ ہو کر خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جائیں گے. ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر وہ سب کے سب کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں پر یہی لبیک جاری ہوگی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان اللہ. اب کعبہ شریف جب یہ خوشخبری سن لے گا تو پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبہ اب تو تیرا سوال پورا ہو گیا، اب چل. کعبہ شریف بھی تلبی پڑے گا، کعبہ خود تلبی پڑے گا اور اس کے بعد کعبہ شریف کو شان سے میدان محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں کعبے کی زیارت کرنے والے اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، سب تلبی پڑھ رہے ہوں گے. اے عاشقان رسول غور کیجئے یہ کلمہ کتنا مبارک ہے تلبی کا. جب بندہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں. 50,000 سال کا دن، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، 1.25 میل پر رہ کر سورج آگ برسا رہا ہوگا، جہنم سامنے اور پل صراط لگایا جائے گا جہنم پر، قہر کا سامنا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. اس وقت کعبہ شریف کی زیارت کرنے والے، طواف خانہ کعبہ کا شرف پانے والے لبیک کی صدائیں لگائیں گے اور قیامت میدان محشر میں اور قیامت کے دن اس شان سے میدان محشر میں آئیں گے کہ کعبہ شریف ان کے ساتھ ہوگا اور یہ خوش نصیب طواف کعبہ میں مصروف ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب حاجیوں کے ساتھ کر دے، ہمیں بھی کعبہ اللہ دکھا دے، حجر اسود کے بوسے عطا کر دے. کیسا خوش نما وہ منظر ہوتا ہے جب ہاتھ میں زمزم کا جام ہوتا ہے اور کعبے کو دیکھ دیکھ کر زمزم پی رہے ہوتے ہیں. کیسا مقام ہوتا ہے جب دور سے
اس جنتی پتھر کو دیکھتے ہوئے استلام کرتے ہیں، طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا کندھا کھول دیتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھتے ہیں اور پھر باب کعبہ پر ملتزم پر باب کعبہ کے قریب حاضری ہوتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جو لوگ باب کعبہ کے قریب گئے ہوں گے انہیں معلوم ہو کہ وہاں مختلف انداز سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص باب کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تیرے دروازے حاضر ہو گیا ہوں، مالک ہماری برادری میں یہ اصول ہے کہ کوئی کیسا ہی دشمن ہو، ہمارے یہاں بڑی بڑی دشمنیاں ہو جاتی ہیں اور ان دشمنیوں میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، مگر اگر کوئی شخص اگر اپنے مخالف کے دروازے آ جائے، اس کے دروازے پر کھڑا ہو جائے، تو پھر کیسی ہی دشمنی ہو وہ آنے والے کا استقبال کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ تو دنیا کی برادری کے معاملات ہیں، اے اللہ میں تو تیرے دروازے آیا ہوں، اے اللہ تیرے کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، اے اللہ وہ جب معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو ارحم الراحمین ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔